مفتی صاحب آج مجھے آپ پہ اتنا پیار آ رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب، آج مجھے آپ پہ اتنا پیار آ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا، جب بھی لبرل کے سامنے آتے ہیں آپ سمجھ آئیے کہاں پہ چیلنج کریٹ ہوتا ہے. جو بات کرتے تھے یہ بڑی جذباتی بات ہے. آپ جس سیٹلائٹ کے ذریعے لنکڈ ہے نا، دس از آلسو بائی دا جیوز. یہ بھی جیوز کی طور پہ جیوز کا ہے. یہ جو آپ ہرمن گارڈن کے سپیکرز یوز کر رہے ہیں اور جو آپ مائک یوز کر رہے ہیں نا بات کرنے کے لیے، یہ بھی جیوز کمپنیز ہے. جو بندوق میں نے چلانی ہے نا اسرائیل کے فوجی کو مارنے کے لیے، وہ میں اسرائیل سے چھین کے بھی مار سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بوٹی. اوکے، مالک نہیں بوٹی. وہ یہ نہیں کہتے ہوتے ہم کہ بھیا وہ تو اسرائیل نے بندوق بنائی ہے، میں اس کے فوجی کو گولی ماروں گا تو یہ تو اسی کی گولی ہوئی، یہ تو اسی کی بندوق ہوئی. ایسا نہیں ہوتا. مگر یہاں کے ایف سی اٹ سیلف لوکلز چلا رہے ہیں. ان میں جو نوکری کر رہے ہیں لوگ، وہ لوکلز نوکری کر رہے ہیں. ان میں جو وہ کام کرتے تھے ڈیف اینڈ ڈم، ان سب کو جاب لیس کر دیا گیا کیونکہ وہ برانچ بند ہو گئی. تو میرا بڑا آسان سا سوال ہے، ایک بندے کی جان جا رہی ہے اور ایک بندے کی نوکری جا رہی ہے، آپ کس کو بچائیں گے؟ ساحل صاحب، جب ہم پی ایس ایل کی بات کر رہے ہیں، اس کی اسپانسرشپ میں جو لوگ جو کمپنیز آتی ہیں ساتھ، ان دنوں پاکستان میں جب سے پی ایس ایل چل رہا ہے، ایک کمپنی ہے کے ایف سی، اس کے بائیک آؤٹ کے حوالے سے بھی مہم چل رہی ہے پاکستان میں. پھر یہ بھی ہے کہ آپ جو شائقین کے لیے کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ فلسطین کا جھنڈا نہیں لے کر جا سکتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ کے خیال میں واقعی یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ کچھ احتجاج بھی کر سکیں؟ سر یہ جو آپ نا کافی ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو آپ کے اس پروگرام میں 2-3 ایسے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں تو بہت ضروری ہیں، مگر آپ اس کو بہت کیجول لے رہے ہیں. ایک تو آپ نے ابھی یہ جو پچھلے بھائی صاحب نے دونوں پروگرامز جو زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے تھے اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ضروری تھا. بہرحال اب تو بات چلی گئی ہے، the moment is gone. پی ایس ایل کے اوپر میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں، میری تو یہ پہلے دن سے اپیل تھی مسلمانوں سے، پاکستان کے مسلمانوں سے کہ پی ایس ایل کا بائیکاٹ کریں، اور بڑے بڑے اچھے لیول کے اوپر اس کو پروپیگنڈا کرنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی. آئی ہوپ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو، کراچی والے جان کے نہ آئے ہوں، اللہ کرے لاہور والے بھی اور اسلام آباد والے بھی، پنڈی والے بھی پوری طرح بائیکاٹ کریں، اللہ کرے فائنل میں کوئی نہ آئے. کیونکہ فلسطین کے جھنڈے کو میں نے خود دیکھا ہے، پولیس نے literally I have seen it with my own eyes the way police has brutally tortured Pakistanis جو کہ فلسطین کے جھنڈے لے کے باہر جا رہے تھے اسٹیڈیم کے. یہ میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کے خلاف، اس گورنمنٹ کے خلاف میں وہ کیمپین کروں گا جن لوگوں نے یہ سٹیپ لیا کہ امریکہ جو سب سے بڑا اسرائیل کا فالوور کیا اسے کہتے ہیں سپورٹر ہے، اس کے اپنے ملک کے اندر سپورٹس کے اندر یہ والے لیول کے اوپر دلالت نہیں کی کہ فلسطین کا پروٹیسٹ بند کریں. انگلینڈ نے یمن میں حملہ کیا، مگر انگلینڈ کے سارے فٹ بال میچز میں پیلسٹینین فلیگز ور سورنگ ہائی. اور پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ ملک، شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں پولیس کو آرڈر دیے ہوئے تھے کہ فلسطین کا جھنڈا اندر نہ جانے دیں. اور کے ایف سی وہ والا اسپانسر جو کہ آفیشیل پرو اسرائیل سب سے بڑی ٹاپ 5 میں آ رہا ہے، فائنینسنگ کر رہا ہے اس پورے کے پورے سپورٹ میں اسرائیل کی، ادھر سے ہم پیسے لے کے ہم یہ اپنے آپ کو ڈھکوسلے میں رکھا میں ہم نے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کرے کراچی والے میجر فیکٹر. لیکن ساحل صاحب ایک یہ ہے کہ جب ہم ساحل صاحب ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم کھیل کو کھیل کیوں نہیں سمجھتے اور کھیل کو کھیل لے کے کیوں نہیں چلتے؟ پی ایس ایل ہماری پروڈکٹ ہے. پی ایس ایل از سم تھنگ دیٹ ایز پاکستانی وی شوڈ بی پراؤڈ آن پی ایس ایل اینڈ وی شوڈ بی دیئر ٹو بیک our team. پچھلے سال ایک مسئلہ ہوا تھا، پچھلے سال سیروگیٹ ایڈورٹائزنگ ہو رہی تھی، پچھلے سال وہ کمپنیز انوالو ہوئی تھی جو obviously بیٹنگ سائٹس تھیں، ان کے اوپر سٹینڈ لیا تھا سب نے، and that was a genuine stand. But right now یہ جھنڈا نہیں لے جانے دیا، وہ نہیں کیا. Why do we need to politicize everything that is happening in our country? مجھے اجازت دیجیے میں بات جواب دیتا ہوں اس کا. جی ساحل صاحب. جی سویرا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے 2. کیا نام ہے کسی ایک کا نام بتائیں؟ زاویہ اور عنایا. عنایا، اوکے الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور سمجھیں جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اسی طرح کی ایک عنایا کے ایف سی کی گولی سے فلسطین میں کل شہید ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پولیٹیسائز نہیں ہے، یہ ہمارا ریلیجیس آخرت کا میٹر ہے. فلسطین از ناٹ اے پولیٹیکل میٹر، اٹ از اے اسلامک میٹر. یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل، یو ان جرنلزم، کہ ہمارا دین وہاں پہ خطرے میں آیا ہوا ہے. They are killing our kids. They are killing our anayas. میری بیٹی کا نام قرات ہے. They are killing our qirats there. آپ سمجھ رہے ہیں this is politics؟ یہی تو مسئلہ ہے جو میں پہلے دن سے رمضان ٹرانسمیشن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین اور سیاست الگ کر دی ہے. اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ اگر کوئی چیز سیاسی ہو گئی ہے تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اگر دینی ہو گیا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے. This psychology needs to change. They are killing our daughters by their bullets, by financed by companies like these. یہ مفت کھانا کھلانے پہنچ جاتے ہیں یہ میکڈونلڈز والے ان فوجیوں کو جو ہماری انایاز کو قرات کو مار رہے ہیں وہاں. آپ بہت ایزی لے گئی ہیں اس بات کو. This is not about anything but our core belief system.
साहिल साहब, मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल, एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. आपने कहा इस ब्रांड का बाइकआउट, केएफसी की बाइकआउट की बात की आपने साहिल साहब. आपको पता है कराची में एक ब्रांच थी केएफसी की जहां पे डेफ एंड डम वेटर्स थे उनके. ये जब से बाइकआउट हुआ और ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होना शुरू हुआ, ये वो केएफसी की कंपनी जिसकी फ्रेंचाइज की फीस एक पाकिस्तानी मुसलसल पे कर रहा है फ्रेंचाइज को, मगर यहाँ केएफसी इटसेल्फ लोकल्स चला रहे हैं. उनमें जो नौकरी कर रहे हैं लोग, वो लोकल्स नौकरी कर रहे हैं. उनमें जो वो काम करते थे डेफ एंड डम, उन सबको जॉबलेस कर दिया गया क्योंकि वो ब्रांच बंद हो गई. जितने लोगों ने केएफसी का बाइकआउट किया, क्या आज वो यहाँ बैठ के वादा करेंगे इस बात का कि वो जो डेफ एंड डम लोग थे उनकी किफालत करेंगे वो? तो पॉइंट सिर्फ ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेंचाइज सिस्टम, कि फ्रेंचाइज काम कैसे करती है. एक फ्रेंचाइज की जब आप रॉयल्टी लेके पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज लेके आते हैं तो एक पाकिस्तानी वो रॉयल्टी पे करता रहता है, वेदर उसका बिजनेस आगे चले या ना चले, ही नीड्स टू पे दैट रॉयल्टी. तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग अपनी आवाम को देने की जरूरत है. दूसरा ये कि ये जो पाकिस्तान में ये ब्रांड है, ये सारा कोई एक यूएई के हैं लोग, वो इसको ओन करते हैं. आई थिंक डायरेक्ट चेन नहीं आती उस कंट्री से, वर्ल्ड वाइड प्रॉपर मैनेजमेंट है. जी 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 प्लीज साहिल साहब अगर आप इजाजत दे तो. साहिल साहब आपने बिल्कुल सही कहा, फलस्तीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर ऑल द मुस्लिम्स. आपको आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि जो है थी सुहा अरफात, उनका रिलीजन क्या था? मैं आपको वरना बता देता हूँ कि सुहा अरफात वाज अ क्रिश्चियन एंड शी वाज अ फलस्तीनियन वुमन. लैला खालिद, हनान अशरफी, दे वर ऑल क्रिश्चियंस. मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर 70% 75% उनमें मुस्लिम है तो 25% क्रिश्चियंस भी हैं. उसके बाद मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं. आपने कहा कि कौमियत की बात, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब यासिर अरफात कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करते थे, और हम आज तक इसराइल की वो लाश को अपने कंधों पर उठा के फिरते हैं कि जिसने आज तक मुझे डायरेक्टली गोली आके नहीं मारी है. सर मेरी बात सुनने के लिए हौसला चाहिए. ये आप जो बात करते थे ये बड़ी जज्बाती बात है. आप जिस सैटेलाइट के जरिए लीक्ड है ना, दिस इज ऑल्सो बाय द ज्यूज. ये भी ज्यूज की तौर पे ज्यूज का है. ये जो आप हरमन कार्डन के स्पीकर्स यूज कर रहे हैं और जो आप माइक यूज कर रहे हैं ना बात करने के लिए, ये भी ज्यूज कंपनीज है. ये इवन चाइनीज कंपनीज भी नहीं है. स्टॉप इट ऑल. तो आमिर साहब फिर हम मतलब है कि सब चीजें छोड़ दें सर? चाइनीज करें, ठीक है? नहीं, हमें सब चीजें नहीं छोड़नी चाहिए. हमें चीजों को आगे, हमारे नबी के यहूदियों के साथ, क्या मुफ्ती साहब यहूदियों के साथ हमारे नबी तिजारत नहीं करते थे? देखिए हमसे साहिल साहब से ले लेना कमेंट. मुफ्ती साहब जी, साहिल साहब सारे सवाल उनके पास जमा हो गए. जी साहिल अदीम साहब. जी सर, आप ना ऐसा किया करें, जब एक बंदा जब एक अपना मुकदमा दे दिया करें, फिर वापस माइक्रोफोन मुझे दिया करें. आप दो अलग अलग मुकदमे हैं. सवेरा का मुकदमा अलग है, ठीक है, उसका उनका जवाब कोई और है, और इन भाई साहब को मैं जानता नहीं, उनका नाम मुझे बता दीजिए. आमिर साहब हैं. आमिर साहब का मुकदमा कुछ और है, उनका जवाब कुछ और है. अब पहले मैं सवेरा के मुकदमे को बता दूं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटिमेंट फ्लाइंग अराउंड द कंट्री. नॉर्मल सेंटिमेंट ये है कि हमारे लोकल बंदों की जॉब चली जाएगी, चाहे वो इन दिस केस द स्पेशल कम्युनिटी हियर. आई गेट इट. सो सवेरा बड़ा आसान सा सवाल है. एक बंदे की जान जा रही है और एक बंदे की नौकरी जा रही है, आप किसको बचाएंगे? ऑब्वियसली जिसकी जान जा रही है. That's it. So we have to pay the price. It's called collateral damage. Okay, we have to make these kind of decisions. बहुत बड़ा आसान सी बात है. जहाँ पे जाने जा रही है वहाँ पे कोलैटरल डैमेज के लिए फिर आप गालिबन अभी तो पैलेस्टीन से कनेक्टेड नहीं है ना, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, या तो फिर हम सर पे धाता बांधें और जाएं. सवेरा फिर ये मेरा प्रिंसिपल डिफरेंस है ना सवेरा, ये मेरा आपका प्रिंसिपल डिफरेंस है कि मैं अपने आप को दुनिया के हर इंसान से कनेक्टेड रखता हूँ, उसके बाद हर मुसलमान से कनेक्टेड रखता हूँ हर वक्त. ये मेरे कुरान ने मुझे कहा है. आपने अपने आप को डिटैच किया. It has to come from some principle. I do not believe in detaching myself from any human life being martyred or butchered or killed or raped. Okay, ये मेरा प्रिंसिपल स्टैंड. हाँ, तो आपने खुद डिटैच किया कि फलस्तीन वाले दूर हैं तो उनको मरने दो. हमारी नहीं, मैंने नहीं डिटैच किया. मैं तो ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ. डिटैच नहीं किया मैंने एक अंडरस्टैंडिंग की बात की है कि अपनी इकोनॉमी को हिट आउट करना सिर्फ इस वजह से नौकरी बचानी हो तो आप क्या बचाएंगी? नहीं, ये दो अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं हम जिन पे बात कर रहे हैं साहिल साहब. नहीं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है. केएफसी के ऊपर बात आती है या इसराइल और फलस्तीन की फ्रेंचाइजिंग के ऊपर बात आती है, तो हमें ये प्रिंसिपल मोरालिटी का डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ तो जाएगा. हाँ जाएगा, क्योंकि लोगों की नौकरियां तो जाएंगी. हाँ जाएंगी, क्या इसके बदले क्या होगा? प्रेशर आएगा कि वो गोलियां कम चलाएं. ठीक है. सो दैट्स हाउ वॉर्स आर डन. दैट्स हाउ बेसिक डिसीजंस आर मेड. आई नो देयर इज अ प्राइस. मुझे किसी शक में नहीं हूं, नौकरियां जाएंगी, तकलीफ होगी, यस ऑफ कोर्स, प्रेशर पड़ता है हम पे भी. मगर आपको मैं फिर बता दूं, जब मेरी अपनी बेटी किरात नाम है उसका, आपकी बेटी ना, जब उसके ऊपर नौबत आएगी तो हमारी ये मोरालिटी क्लियर हो जाती है. देन वी डू एवरीथिंग. हम असल में उनकी बच्चों को अपनी बच्ची समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए ये मामला हो रहा है. अब आते हैं आमिर साहब पे. आमिर साहब, 70% मुसलमान और 25% स्टैट्स आपके बिल्कुल गलत है. एक बात मैंने आपको पहले बताया कि
میں ہیومینٹی کو, ہر انسان کی جان کو پہلے اپنے آپ سے کنیکٹ کرتا ہوں, بعد میں مسلمانوں کی جان کو. سو کسی کنفیوژن میں مت رہیے گا. آپ نے پہلے بھی یہ اسٹیٹسٹکس غلط بتائے تھے کہ زکات کے کیس میں بھی پاکستان نمبر 2 ڈونر کنٹری نہیں ہے, 72nd ڈونیشن دینے والی ملک ہے, اور اس سال کے انڈیکس میں Sir, my question was as per GDP. Please understand دیجیے. Don't make it on the other side. According to the GDP. اور سر میں نے جو کہا ہے نا وہ میرا مقدمہ سنیں, انٹرپٹ نہ کیجیے. But you cannot force me to listen to you. میرے پاس بھی جو انفارمیشن ہے بالکل ٹھیک ہے. اور سر آپ اپنی باری میں بات کر لیجیے گا نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ I'm not forcing you to listen to me. I'm asking you that you should not be presenting wrong statistics, because to build up a case you're creating a big halo effect around Pakistan. Halo effect سے نقصانات ہوتے ہیں, اور ابھی تک ہم halo effect میں بیٹھے ہوئے ہیں, مفت کے اپنے آپ میں false confidence میں. اب رہی بات جو بندوق میں نے چلانی ہے نا اسرائیل کے فوجی کو مارنے کے لیے, وہ میں اسرائیل سے چھین کے بھی مار سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بوٹی, اوکے, مالک نہیں. اور یہ نہیں کہتے ہوتے ہم کہ بھیا وہ تو اسرائیل نے بندوق بنائی ہے, میں اس کے فوجی کو گولی ماروں گا تو یہ تو اسی کی گولی ہوئی ہے, تو اسی کی بندوق ہوئی. ایسا نہیں ہوتا. when you are fighting a war you do whatever it takes to hurt wherever it hurts. That's called a war. Okay, آپ نے جو پرنسپل آف انگیجمنٹ ڈکلیئر کی ہے نا, وہ پرنسپل آف موریلٹی کو بریچ نہیں کرنے چاہیے. انہوں نے پرنسپل آف موریلٹی بریچ کر دی. Now جب ایک ریپسٹ ریپ کر رہا ہوگا تو ریپ ہوئے بھی لڑکی ہوتی بھی لڑکی کو یہ نہیں کہتے کہ یار صحیح طریقے سے اپنے آپ کو بچانا, اس کو غلط جگہ ناخن نہ لگ جائیں, اس کے بعد زور سے کھینچ لینا because وہ harass not my question, Mr. No, I'm not done yet. Okay, I'm not done yet. You are bringing me far away. We should. Listen, if you want to reply me, you stick with the topic. Amir Saab, let me finish. I'm going to give you your time. Okay? اس وقت آپ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں پہلے تو دے آف دا ریڈار. آپ نے پورے فلسطین کی آبادی 75% مسلمان کر کے 25% کرسچن کر دیا. اس اوکے, اگر وہ ایک بھی کرسچن ہوتا نا, اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو سوا الفاظ کی, اذان اشرفی کی, لیلا خالد کی, میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آپ کی انفارمیشن ماشاءاللہ ایک بھی ہوتا. عامر صاحب آپ کے سننے میں مسئلہ ہے, کانوں میں مسئلہ ہے یا کانوں کے بیچ میں مسئلہ ہے, پہلے تو یہ ڈٹرمن کر لیں, کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. جی ساحل صاحب, کچھ لوگ ہوتے ہیں کانوں میں مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے کانوں کے بیچ میں مسئلہ ہوتا ہے, وہ سمجھ لیجیے. I don't want to go that way. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر ایک کرسچن کیا, ایک کافر بھی وہاں پہ ہوتا, اور جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے, تو ہمارا کام تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی انسان جب مظلوم ہو اور ظالم اس پہ چڑھ جائے تو ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے جا کے ظالم کو قتل کرے جاتے. ٹھیک ہے, یہ میرا اسلام ہے. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کون ہیومینیٹیرین کارڈ لے کے آ جاتے ہیں. You're messing with the wrong Muslim here. I know my numbers, I know my book, and I know the principles of morality. آپ کے سٹیٹس بھی غلط ہیں. میں نے نہیں کہا کہ کرسچن نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا ہے کرسچن ہیں 25% نہیں ہے, 3%. جروسلم کی آبادی 17%, فلسطین کی آبادی less than 1% of non-Muslims. نمبرز میرے پاس سارے ہیں. So what I'm trying to tell you is پرنسپلس کی بات کرتے ہوتے ہیں. اگر میں نے اسرائیل کی فوج کے اوپر حملہ کرنا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بندوق میڈ ان جروسلم ہے, میڈ ان ترکی ہے یا میڈ ان پاکستان. It doesn't matter. I got a blow and I got to shoot down the enemy. Okay, that's how normal human beings engage when they are being oppressed. ابھی تو ہم abnormal circumstances کے اندر ہیں. So don't play that humanitarian card in front of me. You need to be very clear, sense of empathy استعمال کریں آپ کے ساتھ. If you have any heart in you, so آپ اس وقت صرف اور صرف فلسطین کے لیے ہر کام جو کر سکتے ہیں کر رہے ہوتے. If you had any heart in you, you would not have actually put do you mind to tell me that I asked you that who was supporting the Kashmir cause, and for the Kashmir cause عامر صاحب عامر صاحب یاسر عرفات فلسطین کا نام نہیں ہے, ایک شخصیت کا نام ہے. وہ ایک فلسفی کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو یاسر عرفات کے ساتھ نہ جوڑیں. نہ سر دیکھیں حکومتوں کی تبدیلی. جی سر مجھے نا اب تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں. جی مفتی صاحب آج مجھے آپ کو اتنا پیار آ رہا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب آج مجھے آپ پہ اتنا پیار آ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا جب بھی لبرل کے سامنے آتے ہیں آپ سمجھ آئیے کہاں پہ چیلنج کریٹ ہوتا ہے. چیلنج دیکھیں کیسے کریٹ ہوتا ہے, کدھر ڈیپ لیول کے اوپر کس جگہ کے اوپر آ کے مسئلہ آتا ہے. آئی مس یو مائی مفتی صاحب. اس طریقے سے میں انٹرپشن کے دوران نا ایک پاکستانی کے اندر نا یہ سخت ختم ہو گئی ہے کہ وہ کانوں کا استعمال کرے. میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں عامر صاحب, آپ آرگیومنٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. سو آئی ایم ناٹ گونا کیری دس. سویرا نے بہت اچھی کرٹسی کا مظاہرہ کیا. ایٹ لیسٹ ہی ہیڈ دی کرٹسی ٹو لسن. شی ڈڈ ناٹ ہیو این آنسر, سو شی ڈڈ ناٹ ریبٹ. یو ڈونٹ ایون ہیو این آنسر, یو کیپ آن انٹرپٹنگ. آئی ایم ناٹ گونا کیری اے کنورسیشن. مسئلہ پتہ کیا ہے, پاکستان کی تب تک تصحیح نہیں ہو سکتی جب پاکستان کی ماں باپ اپنے بچوں کو کان کھولنے کی ٹریننگ نہیں دیں. سو آئی ایم ڈن ود دس.
تضمني